بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابت۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یار غار بنایا تھا، اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامعہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف صحابت میں بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درم باقی رہ گئے۔ 5,000 درم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باری رقم 5 اقیہ تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صحابت پر اعتراض یہ کرنے لگے کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت بلال حبشی کا پہلے کوئی احسان ہے، جس کا بدلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر کے چکایا۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی للہیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ کی طرف سے جو اب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری صحابت تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اسی ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رائے خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے صحاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے صحاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہے، آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ رہا ہے؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں
لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دان سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخشش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا کہ صدیق اکبر کی بے مثل صحاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا صحیح کون ہو سکتا ہے جس کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ ریاض النظرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں تصرف فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استغفار فرماتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض کرنے لگے، بھلا میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض، اپنے مال سے اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود و سخا کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔